قربانی کی کھال گھر میں استعمال کرنا، کیا قربانی کی کھال اپنے کسی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ کوئی چیز بنوا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ حذیفہ ندیم کراچی سے، جی بالکل کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ جانور کے ساتھ حرام اجزاء، جانور کی جو سات حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک غدود بھی ہے۔ یہ غدود کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کر دیں؟ نور الامین حقانی، جانور کے جو چند اعضاء حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہے کہ قرآن نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے۔ تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جانور کی جہاں ہر وقت گندگی کا وہ یوں سمجھیں کہ مقر ہیں، جیسے خصیتین ہیں یا شرمگاہ ہے، یہ سب ہر وقت گندگی سے آلودہ رہتے ہیں، تو یہ بھی سلیم الطبع انسان کو یہ چیزیں کھاتے ہوئے گھن آتی ہے۔ تو اسی طرح غدود، غدود کا مطلب جانور کا کہیں بھی پھوڑا نکل آیا، بیماری کی وجہ سے پھوڑا نکل گیا، یا کوئی بھی جو رسولی جسے کہتے ہیں نا، تو اب کیا کیا آپ نے، جانور ذبح کرنے کے بعد وہ پھوڑے میں جو گوشت تھا وہ نکال کے کھا گئے، تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے، گندگی میں داخل ہے، تو ہر خبیث چیز ناجائز ہے۔ تو اس لیے فقہ حنفی میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے۔ تو پھوڑے ووڑے نکل آتے ہیں نا جانوروں کے، رسولی نکل آتی ہے، تو وہ جو حدود ہوتے ہیں، جو یعنی گوشت سڑ جاتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا، وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ، تو اس لیے جانور جب ذبح کریں تو اس کی جو پھوڑا پھنسی کوئی ہو تو اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دیں، آپ وہ استعمال نہ کریں۔ حرام مغز کھانے کا حکم، کیا حرام مغز مکروہ ہے جبکہ اس کا شمار 7 ممنوع اجزاء میں نہیں ہوتا؟ فائز صاحب جدہ سے۔ حرام مغز بیچارے کا نام حرام پڑ گیا ہے، وہ ہے حرام نہیں، یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے یہ پیچھے کی طرف، تو یہ حرام نہیں ہوتا، اس کا نام پتہ نہیں کیوں لوگوں نے حرام مغز رکھ دیا ہے بہرحال یہ حلال۔ تو اور حرام مغز کھانے والوں کو، جو حرام مغز کو حرام کہتے ہیں، جب آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ حرام نہیں ہے تو وہ مغز کھانے لگتے ہیں، یعنی ہمارا مغز کھانے لگتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایک حلال مغز کو حرام کہنے کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم ہمارا حلال مغز کھا رہے ہو۔ تو بہرحال یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے بالکل، اور اس کا نام بہتر ہے تبدیل کر دیں، کچھ اور رکھ دیں اس کا نام۔ اوجڑی کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ بکرے کی اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ سلمان علی، جائز ہے اگر اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، اس کی پرت اوپر سے اتار دی جاتی ہے اور صفائی اچھی طرح سے ہو تو اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے، اور بلکہ صحت کے لیے، پیٹ کے لیے سنا ہے مفید بھی بہت ہے۔ کپورے کھانے کا شرعی حکم، کپورے کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی کھا لے تو کیا حکم ہے؟ محمد ابراہیم سلیم، جائز نہیں ہے فقہ حنفی میں، اور اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ ایک تو صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ جانور میں یہ چیزیں آپ نے کھائی ہوں کبھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ نجاست کا محل ہے، اوجڑی میں بھی نجاست جمع ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے اور وہ نجاست سرایت نہیں کرتی، جبکہ جو خصیتین ہیں ان میں تو نجاست اچھی طرح سرایت کر جاتی ہے، یہ متولد بھی ہوتی ہے یہیں سے، بنتی بھی یہیں سے نجاست، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی کسی کا اختلاف ہو، امام شافعی کے فقہ کو کوئی فالو کرتا ہے تو وہ بھی مجتہد تھے، ان کی رائے میں جائز ہے، تو پھر ایسے اختلافی مسائل میں ایک دوسرے پہ شدت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ احتیاط کریں، اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کو، وہ اس کا ہیڈیک ہے، آپ اس کو الجھے نہیں آپ اس سے۔ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر، دیکھیں راجح قول کے مطابق تکبیرات تشریق گاؤں میں رہنے والوں پر بھی واجب، شہر میں رہنے والوں پر بھی واجب، اور مرد پر بھی عورت پر بھی، ہر عاقل بالغ پر واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں، ہر صورت میں واجب ہے۔ تو تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک دفعہ پڑھی جائے گی تکبیر۔ تو مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے، اور خواتین یادداشت کے طور پر اپنی جائے نماز کے قریب کوئی پرچی ورچی رکھ لیں، کیونکہ خواتین بھول جاتی ہیں، مردوں میں تو یہ ہوتا ہے کسی ایک نے بھی اونچی آواز سے پڑھی سب کو یاد آ جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے چونکہ آہستہ آواز سے تو ان کو یاد دلانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو گناہ ملتا ہے، یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہیں۔ باقی یہ کہ کب سے واجب ہیں، تو 9 ذی الحجہ کی فجر، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے یہ شروع ہوں گی، اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے 3 دن اور اس کے علاوہ ایک اور دن، اس میں عصر کی جو نماز ہوگی وہ آخری تکبیر اس میں کہی جائے گی، مغرب میں نہیں کہی جائے گی۔ تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک
9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کی جائے گی. تو یہ تکبیرات تشریق ہیں. تکبیرات تشریق صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے. بقرعید کی تکبیریں کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے؟ قربانی کرنے والوں کو یا ہر ایک کو؟ اور یہ تکبیرات کتنے دن تک پڑھنی چاہیے؟ حسین وزیر، یہ میں نے آپ کو اس سوال کا جواب اس سے پہلے والے سوال میں ڈیٹیل سے دے دیا ہے. جو قربانی کر رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں کر رہے وہ بھی، سب پر لازم ہے. تنہا نماز پڑھنے والا تکبیرات تشریق پڑھے گا اگر 10 11 12 ذی الحجہ کو کسی نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن وقت کے اندر اندر ہی تنہا نماز ادا کر لی تو کیا وہ تکبیرات تشریق پڑھ سکتا ہے؟ شمیم الحسن انڈیا سے، جی اس پر بھی واجب ہے، پڑھے گا. اور یہ 10 11 12 نہیں، 9 10 11 12 13 ان دنوں میں واجب ہوتی ہے. ایام والی عورت کیا تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ کیا عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ ابو عمار سعودی عرب سے. دیکھیں تکبیرات تشریق یہ فرض نماز کے ساتھ خاص ہیں، فرض نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے. تو جب ایام میں جو عورت ہے اس پہ نماز ہی نہیں ہے تو تکبیرات تشریق کہاں سے ہو گئی؟ تو ویسے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے طور پہ تکبیرات تشریق پڑھتی رہے سارا دن، وہ تو بہت اچھی بات ہے. سارا دن ذکر کرے گی، ان دنوں میں ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو عورت پہ صرف تلاوت اور نماز پہ پابندی ہوتی ہے ایام حیض میں، اس کے علاوہ تو ہر قسم کی عبادت عورت کر سکتی ہے. روزہ، نماز اور تلاوت نہیں کر سکتی. باقی درود شریف، استغفار، تکبیرات، یہ ساری عبادتیں جائز ہیں اور بلکہ باعث ثواب ہے. تکبیرات تشریق پڑھنا بھول جائیں تو کب پڑھیں گے؟ اگر تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا 1 گھنٹے بعد یاد آ جائے تو اس وقت کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوئٹہ سے. نہیں بھائی، یہ نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی. اگر درمیان میں فاصلہ آ گیا، کوئی کام مشغول ہو گئے آپ، تو پھر یہ تکبیرات ختم. قضا نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم. عید کے دنوں میں قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز عید کے دنوں کی قضا نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ نوید ملک سرگودا سے. اگر ایام تشریق میں ہی کوئی فرض نماز قضا ہوئی اور اس کو لوٹا بھی ایام تشریق میں ہی رہے ہیں تو اس قضا نماز کے بعد تو تکبیرات تشریق پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی. کیا مطلب؟ تکبیرات تشریق سے پہلے نماز قضا ہوئی تھی اور آپ اس کو قضا کر رہے ہیں تکبیرات تشریق میں، تو یہاں بھی تکبیرات تشریق نہیں ہوں گی. نماز قضا ہوئی تکبیرات تشریق میں، لوٹا رہے ہیں تکبیرات تشریق گزرنے کے بعد، تو بھی تکبیر واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت ہے. اس سال تکبیرات تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں، اس سال ایام تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں نماز قضا لوٹا رہے ہیں تو بھی تکبیرات تشریق نہیں ہے. تو صرف ایک صورت میں ہے قضا نمازوں میں کہ اسی سال کے ایام تشریق کی قضا نماز اسی سال کے ایام تشریق میں لوٹائیں گے تو اس کے بعد تکبیر پڑھیں گے، ادروائز نہیں پڑھیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنا موٹا کٹا بیل کاٹ قربانی کے پر سب سے زیادہ تکلیف نام لحاظ لبرلز کو ہوتی ہے. دیکھو زکوٰۃ کے خلاف کبھی کوئی لبرل آواز نہیں اٹھائے گا کہ کیا اسلام میں زکوٰۃ 2.5% دیں گے نہیں، لیکن اعتراض نہیں کریں گے. ارے کبھی کسی لبرل کو دیکھا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ زکوٰۃ کا حکم اسلام میں ٹھیک نہیں ہے؟ اگرچہ خود نہ دیں زکوٰۃ، لیکن مانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم بڑا شاندار حکم ہے. اس سے غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ؟ بتا دو نا بھائی. تعاون ہوتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں بھائی زبردست. ان کو اعتراض حج پہ بھی ہوتا ہے کہ یار 8-8 6-6 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں، یہ کسی غریب کو کھلا دیتے اچھا نہیں تھا. اور فرض حج پہ تو اتنا نہیں ہوتا، نفلی حج پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار جب ایک فرض حج ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں جتنی بار بھی کرے کوئی ٹینشن. اصل میں مسئلہ پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہے؟ آج کل جو جس سوچ کو یعنی پیدا کیا جا رہا ہے نا، وہ سوچ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو بیس ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو. بس عبادت کا تصور یہ رہ گیا ہے کہ انسان انسانوں کی خدمت کرے، بس. اللہ کا بھی کوئی حق ہے اس کو نام نہاد جو لبرلز ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسلام میں زکوٰۃ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، غریب کے لیے ہے ہی نہیں. وہ اسلام کی بیس یہ ہے کہ سب کچھ اللہ. نہیں آ رہی بات؟
سب کچھ کیا ہے بھائی؟ تم اس کے غلام ہو، وہ جو کہے گا تم نے کرنا ہے. زکوٰۃ بھی کس کے لیے دی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. قرآن کے الفاظ دیکھو نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرماتے ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے لیے تھوڑی کھلا رہے ہم. کیا انداز ہے بھائی، ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا ہی نہیں رہے. میرے اسٹائل میں اس بات کو کہوں گا نا، غریب کو کھلاتے ہوئے میں کہوں گا ایسی کی تیسی. صحیح ہے، میں تیرے لیے کھلا ہی نہیں رہا، تو خام خام میں میرے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ مفتی صاحب اتنے نیک بن گئے، مجھ سے محبت کر کے مجھے کھلا رہے ہیں. تو میں اسے کیا کہوں گا؟ او بھائی تو زیادہ فری ہونے کی کوشش، تو میرا کیا لگتا ہے؟ نہ تو میرا چاچو ہے، نہ تو میرا ماموں ہے بھائی، نہ کوئی سسرالی رشتہ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. میں تجھے کیوں کھلاؤں؟ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے بھائی ملاقات کا لوگوں سے، ہم تجھے کھڑے ہو کے کھانا کھلائیں. تو یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے اسٹائل میں کر رہا ہوں. کہیں آیت میں جا کے دیکھنا لینا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ابے تبے کہاں لکھا ہوا ہے، نہیں آ رہی بات. بزبان حال ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم تمہارے لیے نہیں کھلا رہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ. تو ہم حقیقت میں اللہ کو کھلا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ کہے گا میں بھوکا تھا مجھے تم نے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا مجھے تم نے پلایا نہیں. تو لوگ کہیں گے اللہ تجھے کون کھلا سکتا ہے، تو خود رزاق ہے. تو اللہ کہیں گے میری مخلوق بھوکی تھی، تم نے میرا خیال نہیں رکھا، تو اس کا خیال رکھنا، میرا خیال رکھنا ہی ہے. تو ہم تو تمہیں تھوڑی، ہم تو اس حدیث کے مطابق کس کو کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو. تم ہمارا کیا کر لو گے بھائی؟ تمہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے تو ہمارے کام بناؤ گے؟ ہے بھائی، دکان پکوڑوں کی اور باتیں تو کروڑوں کی کر لیا کرو یار. دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. تو اس لیے قرآن نے کہا یہ کہتے ہیں بھائی ہم تمہارے لیے لفٹ نہیں کرا رہے، ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ آخرت کا ایک دن آنے والا ہے جس پر ہماری کوتاہیوں پہ ہمیں پکڑا جائے گا. تو ابھی سے کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے کہیں اللہ تیری مخلوق محتاج تھی، ہم نے ان کا خیال کیا، آج ہم ٹینشن میں، تو ہمارا خیال کر، ہمیں اس مصیبت سے نکال. تو اسلام میں جو مخلوق کا خیال ہے وہ اصل میں ہے کس کے لیے؟ اسلام میں تو ہے ہی سب کچھ اللہ. اسلام شروع بھی اللہ سے ہوتا ہے، ختم بھی اللہ پہ ہوتا ہے. اس نے بنایا ہے، وہ اپنے لیے بنایا ہے، اس نے ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. اگر ایک دوسرے کے لیے بنایا ہوتا تو ایک دوسرے سے جدا کیوں کر دیتا ہمیں؟ ارے اولاد اور ماں اور بیٹے کا، بچوں کا رشتہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، وہ بھی قبر میں اور یہ بھی قبر میں. باپ بیٹے الگ، میاں بیوی الگ، سب الگ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ فرماتے ہیں اکیلے آ گئے جیسے ہم نے اکیلے بنایا تھا تمہیں، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی تنہا. تو آپ کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے اس لیے آپ کو نہ قربانی سمجھ میں آ رہی ہے نہ حج. جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ان کو تو پہلا والا حج جو فرض ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جن میں تھوڑا تھوڑا لبرل پنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ان کو دوسرا حج سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اب تو فرض ہو گیا تو اب کیا ضرورت ہے، اب صدقہ کر دو. ہم کہتے ہیں بھائی صدقہ بھی کرو، گنجائش اللہ نے دی ہے تو دوبارہ حج بھی کر لو. اللہ کے گھر کی زیارت معمولی چیز نہیں ہے. دیکھو آپ اپنے والدین کے ہاں پیسے خرچ کر کے جاتے ہو، آپ کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں، آپ امریکہ سے آتے ہو، یار میں اپنے ابا کے گھر کی زیارت کروں گا، ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک دفعہ زیارت کر لی، آپ ابا سے آگے ملے، اب آپ کہہ رہے ہو اگلے سال بیگم سے کہہ رہے ہو میں ابا کے یہاں جاؤں گا ملنے کے لیے، بہت دن ہو گئے ابا کو نہیں دیکھا، ابا کی زیارت نہیں ہوئی ہے. بیگم کہتی ہے جتنا خرچہ، اب لبرل لوگوں کو یہاں یہ دلیلیں سمجھاؤ. کوئی ابا خود لبرل ہو، لبرل سے مراد وہی نام نہاد لبرل، ابا خود لبرل ہیں اور وہ نہیں مانتے کہ نفلی حج دوبارہ کیا جائے. بیٹا کہہ رہا ہے ابا میں آپ کی زیارت کے لیے امریکہ سے آنا چاہتا ہوں، تو یہ اسے کہے کہ بیٹا جتنے پیسے آنے جانے میں لگیں گے کسی غریب کو کھلا دینا. یہاں یہ دلیل لے گا بیٹا بہت دن ہو گئے آپ کا تو ٹھکانے کا پتہ ہی نہیں ہے، یار باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. تو یاد رکھو جیسے والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے گھر آیا کریں جہاں ہم نے ان کو پالا پوسا ہے، تو اللہ میاں بھی چاہتے ہیں کہ میری مخلوق میرے گھر کی زیارت، بولتے کیوں نہیں بھائی، اور روکھڑا خرچ کر کے آئے. فری پھوگڑ کی زیارت اللہ کو پسند، بولو بھائی نہیں ہے، کچھ پیسے خرچ کر کے آؤ. تو جو بار بار زیارت کرے اور اچھی بات ہے بھائی، تو غریبوں کو بھی کھلاؤ، حج بھی کرو، عمرے بھی کرو، سارے شعبے زندہ کرنے ہیں.
کسی ایک شعبے کی وجہ سے کسی دوسرے شعبے کا نقصان نہیں کرنا، اور یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ تو قربانی بھی ایسے ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا کٹا ذبح کرنے کے بجائے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیتے، بالکل بہتر نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں میرے لیے کر رہے تھے نا، تو اب یہ کام کرو۔ اب آپ کہہ رہے ہو نہیں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بے روزگار ہے تو اس کو اتنے پیسے دے دو، دے دو، اللہ خوش نہیں ہوگا۔ ہاں وہ غریب خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ بہت زبردست بھائی آپ کا قربانی کا فلسفہ، کم از کم مجھے بہت پسند آیا۔ سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہے گا؟ کم از کم مجھے بہت۔ تو اس کے ساتھ اگر تعاون کرنا ہی ہے تو قربانی کر کے گوشت دے دو اس کو، ایک تیر سے 2 شکار۔ یہاں ایک اور ٹیکنیکل غلطی، قربانی کے گوشت کے بارے میں کھانا ہے یا صدقہ کرنا، اس پر میں ضرور ابھی بات کروں گا، رہ نہ جائے۔ ایک غلطی اور، تو جیسے یہود و نصارہ ایک انتہا کی طرف گئے، وہ انتہا کیا کہ قربانی کا فلسفہ انہوں نے اپنے مذہب سے نکال دیا۔ قربانی سے مراد جانور ذبح کرنا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ تو ہمارے ہاں بھی دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں، جہاں قربانی نہیں بھی کرنی وہاں بھی، بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ جملہ مکمل کرنا کوئی مشکل ہے؟ وہاں بھی قربانی کر رہے ہیں۔ جانور کاٹنا بقرعید کے 3 دنوں میں عبادت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آیا کہ ہم لوگ جب نیا پلاٹ خرید کے مکان بناتے ہیں نا بیچنے کے لیے، تو مکان کی پہلے جانور ذبح کرتے ہیں، بکرے کٹتے ہیں، ان کا خون گراتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، ریٹ نیچے نہیں آتے۔ میں نے کہا بالکل حرام ہے، بالکل کیا ہے؟ بدعت۔ اس نے کہا اگر خون بنیادوں میں نہ گرائیں ویسے ہی بکرا کاٹ کے صدقہ کر دیں۔ بولو بھائی یہ بھی نہیں، بکرے کی بددعائیں لگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صدقہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کے ساتھ تعاون، وہ بکرا کاٹنے میں نہیں ہے، وہ بکرے کے پیسے دینے میں ہے۔ راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں، پیسے دے دو، بکرے کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ اب دیکھ لو نا صدقے کے بکرے کے نام پہ میرا کلپ ہے، پورے دلائل اس میں ہے، صدقے کا بکرا پورے دلائل اس میں ہے۔ جانور کاٹنا 3 موقع پر ہے اسلام میں، خوب سمجھ لو۔ ایک بقرعید میں، ایک حج میں جو دم واجب ہوتا ہے، وہ صدقہ کرنے سے کافی نہیں ہوتا، وہاں بکرا ہی کاٹنا پڑے گا، دمبا بکرا یا گائے یا اونٹ۔ تیسرا عقیقے میں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچہ پیدا ہوا، فیملی پلاننگ والوں کو بہت تکلیف ہوئی، اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹ کے بتا دو کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، ہمیں کیا ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے۔ یہ فلسفہ کا بنیادی مقصد یہ ہے، کیونکہ خوشی پہ بکرے کاٹے جاتے ہیں نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں حج میں دم واجب ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک سزا کے طور پہ واجب ہوتا ہے، وہاں بھی بکرا کٹتا ہے، تو یاد رکھو جو سزا کے طور پہ بکرا کٹتا ہے اس کا گوشت حلال نہیں ہوتا، گوشت صدقہ کرنا پڑتا ہے، سمجھتے ہو؟ جبکہ عقیقے کا گوشت پورا خود بھی کھا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے، یہ شکرانے کے طور پر ہے۔ تو 18واں بچہ بھی اگر آپ کے ہاں پیدا ہو جائے تو اسلام آپ کو دوبارہ سے 2 بکرے کاٹنے کا حکم دے کے یہ بتا رہا ہے کہ 18ویں پہ بھی ہمیں ندامت نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم پہ تو ندامت ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو، لیکن 18ویں بچے پہ نہیں ہے، خوشی ہے، کیونکہ اسلام اولاد کی کثرت پہ بہت حریص ہے، نسل بڑھانے پر بہت حریص ہے۔ اسلام نے ہر بچے پہ 2 بکرے رکھ دیے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ ایک انتہا یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں خون بہانا سنت ہے، 4تھے دن میں، 5ویں دن میں، 6ٹھے دن میں نہیں۔ علماء نے بیان کیا آپ گائے لے کر آئے، آپ نے ذبح کرنی تھی، گائے بھاگ گئی، 3 دن تک تلاش کرتے رہے، 4تھے دن پکڑائی میں آئی ہے، اب نہیں کٹے گی وہ، اب ٹائم بولو بھائی گزر گیا۔ اب آپ پوری گائے کسی کو صدقہ کر دیں یا گائے کی قیمت صدقہ کر دیں اور گائے پال لیں، گائے پال کے پھر آپ کھانا چاہیں تو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہیں، پالنا چاہیں تو پال بھی سکتے ہیں، کسی کو پہنانا چاہیں تو بولو بھائی پہنا دیتے ہیں لوگ، قربانی کے پورے جانور پہنا دیتے ہیں۔ تو ایک انتہا کیا ہوئی ہے کہ جہاں قربانی نہیں ہے وہاں بھی قربانی، کالی مرغی، پیلی مرغی، مرغی ذبح کرو، صدقہ نکالو مرغی کا، اور نہیں بھائی، ہاں کسی غریب کو دل ہی گوشت کھانے کا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے راشن کی ضرورت نہیں ہے،
مجھے نہ آٹے کی ضرورت نہ دال کی ضرورت, میرا بکرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, مجھے بکرا صدقہ کر دو, تو پہلے تو 2 تھپڑ لگاؤ اس غریب کو. کمبخت بکرے تو ڈیفنس میں کھانا مشکل ہو گیا ہے, ہیں تو غریب ہے, تیرے بکرے کھانے کا. غریب آدمی ہمیشہ راشن کو بکرے پر ترجیح دے گا. وہ کہے گا جتنے کا بکرا آتا ہے پورے مہینے کا راشن آ جائے گا, بکرا تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی چلو اگر کوئی غریب کہتا ہے نہیں جی میں نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا, میں راشن ڈالنے والے تو بہت ہیں, اللہ کا واسطہ مجھے ایک بکرا خرید کے کاٹ کے دے دو, میں اس کا گوشت کھاؤں گا, تو پھر ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں بکرا مقصود نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟ گوشت. بکرا کاٹنا مقصد نہیں, بلکہ اس میں بھی قصائی سے گوشت خرید کے دے دو. 2 فائدے ہوں گے, ایک تو گوشت سستا ملے گا, نمبر 2 اس کی مرضی کا ملے گا. ہاں بھئی تجھے چانپیں چاہیے, چانپیں مل جائیں گی. ویسے تو اس غریب کو تھپڑ دوبارہ مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ اندازہ لگاؤ یار, چانپیں چاہیے اس کو, پٹ کا گوشت چاہیے, ران کا گوشت چاہیے. لیکن چلو ہوتا ہے یار, بعض دفعہ غریب آدمی کا بھی دل تو اس کے سینے میں بھی ہے نا. کہہ رہے یار مجھے نہیں چاہیے راشن, آج مفتی صاحب مجھے کیا کھلا دو, بکرا کھلا دو. تو پھر میں کیا کروں گا, میں کاٹوں گا نہیں بکرا, میں کہوں گا یار کسائی سے سستا بھی پڑے گا, محنت بھی کم, اور کسائی کو کاٹنے کی جو اجرت دینی ہے اس کی بھی بچت. تو دکان سے خرید کے دوں گا نا میں. نہیں, کاٹنا ہی ہے. اس کا مطلب آپ بکرا کاٹنے کو عبادت سمجھ رہے ہو, اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, بدعت ہے یہ. کیونکہ تمام فقہا لکھتے ہیں کہ قربانی میں جو جانور کاٹنے کا ہمیں حکم دیا گیا نا, یہ غیر مدرک بالقیاس ہے. تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا حکم ہے جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں نا, ان کی لوجک آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. بھئی وہ فوراً سمجھ میں آئے. جیسے نماز ہے, بھئی نماز اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں, ہر مذہب میں سجدہ ہوتا ہے, ہمارے مذہب میں بھی سجدہ ہے, دوسرے مذہب میں دوسروں کے لیے ہوتا ہے, ہمارے ہاں اللہ کے لیے ہوتا ہے. روزہ سمجھ میں آتا ہے, بھئی خواہشات کو کیا کر رہے ہو, کنٹرول, برداشت کر رہے ہو, تو اس سے کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے. حج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی گئے اللہ کے گرد, اللہ کے گھر میں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں, لیکن ادھر سے جانور کاٹو, اس بیچارے نے کوئی غلطی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں حاملہ گائے کی قربانی جائز ہے, ہم کہتے ہیں بھائی بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے. کہتے ہیں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے, لوگ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی ماں نے کون سے کوئی کبیرہ گناہ کیے میں بھائی ہیں, اس پہ کوئی تہمتیں لگی ہوئی ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہو, تو معصوم تو اس کی ماں بھی ہے اور اس کا, دونوں ہی معصوم ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے بھائی یہ معصوم جانور ہیں اتنے بیچارے, کہ پورے سال تو ایسے ان کی کھلائی پلائی ہو رہی تھی کہ جیسے اپنے اولادوں سے بڑھ کے پالا جاتا ہے ان کو. اور یوٹیوب پہ آ رہے ہیں انٹرویو, جو تاجر ہیں وہ جو پالتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے بچوں سے بڑھ کے کٹے کو پالا ہے, کہتے ہیں نا وہ, تو ایسے پال پال کے مسٹنڈے بنا دیا ہو ایسی ان کی, پھر ایک دم کیا کر دیا, کاٹ دیا. تو یہ ایسا حکم ہے جو بظاہر جس کی کوئی لاجک بولو بھائی نہیں ہے. فقہا کہتے ہیں ایسے احکام جو بظاہر ان لوجیکل ہیں, بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا کوئی حکم ان لوجیکل نہیں ہوتا, اس میں حکمتیں چھپی بھی ہوتی ہیں, لیکن بظاہر یہ کچھ سمجھ میں آنے والا کام نہیں ہے. بظاہر اس میں جانوروں کا بھی نقصان اور انسانوں کا بھی نقصان ہے. انسانوں کا نقصان ایسے ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے خوراک, اور خوراک میں سب سے بہتر خوراک گوشت ہے, اور گوشت میں سب سے بہتر گوشت ان 4 جانوروں کا پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے. تو یہ انسان کی بیسک ضرورت کو آپ, جو ایک اسٹاک تھی پورے سال استعمال ہو سکتی تھی آرام آرام سے, آپ 3 دن میں کروڑوں کی تعداد میں کاٹ کے وہ مال کیا کر دیتے ہیں, ضائع. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو ٹھکانے لگاتے ہیں, بھائی جتنا بھی ٹھکانے لگائیں, اس طرح اگر پورے سال اسٹاک کر کے ان کو استعمال کیا جائے تو جس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگی نا کہ اعتدال کے ساتھ, تو وہ ڈسٹریبیوشن 3 دن میں نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی ماہر معیشت سے پوچھیں, آپ اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں, تو وہ کہے گا کہ اکنامیکلی یہ نقصان دہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی, اکنامیکلی کیا یہ یار, مجھے ایک بات بتاؤ نا, آپ 10 کلو گوشت لے کر آ کے فریز کر دیا آپ نے, تو آپ بیگم سے بولو گے نا روزانہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے پکاتی رہو اور فریز کر دو, یا ایک بکرا لا کے کاٹو گے تو آپ کیا کہو گے کہ بھائی اس کو کیا کرو, تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرو تاکہ روزانہ ہم کھائیں. بیگم نے 10 کلو گوشت ایک دن میں ہی نکال دیا فریج سے, تو آپ کتنا کھا لو گے, جتنا بھی کھاؤ گے, کچھ کھاؤ گے, کچھ صدقہ کرو گے, اور کچھ غریب بھی 3 دن میں اتنا کھا لے گا نا, صدقے کی بھی اتنا قربانی کھا لیتا ہے غریب آدمی بھی, کہ وہ بھی پورے سال اسٹاک نہیں کر سکتا. تو اکنامیکلی اس کا فلسفہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اور دوسرا بظاہر ظلم جانور پہ, بظاہر
اچھا والا کٹا بکرا پالا، کوئی جرم نہیں کیا، کسی کو ٹکر نہیں ماری اس نے، کسی کی گھنٹی بجا کے نہیں بھاگا، اس سے زیادہ تو ہمارے اپنے بچے شرارتی ہوتے ہیں نا. اتنا کچھ بیچارہ معصوم کیا کر دیا آپ نے؟ چلو اسلام یہ کہتا ہے کہ معذور جانوروں کو کاٹ دو. ہم کہتے یار یہ تو ویسے بھی لنگڑے لولے بڑی ان کو پالنا مشکل ہو رہا تھا تو ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں. تو سمجھ میں آتی نا بات. اسلام نے کہا جو لنگڑا ہے وہ بولو بھائی نہیں چلے گا. نہیں ہے، فقہا نے لکھا ہے جس جانور جو خوبصورت جانور ہو اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے. مادہ کی قربانی بھی بعض فقہا لکھتے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ وہ نسل بڑھاتی ہے. لیکن یہاں قربانی کا تو مطلب ہی کیا ہے؟ ایسا کام کرو جس سے آپ کے دل پہ آرے چلیں، ماہر معیشت کے دل پہ آرے چلے. یار یہ ہماری اکنامکس کی تو ساری ایکویشنز یہاں کی کیا ہو رہی ہیں؟ فیل ہو رہی ہیں، تباہ کر دیا ان لوگوں نے. اللہ کہتے ہیں ہونے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکنامکس کے ماہرین کو رونے دو، ان کی ساری ایکویشنز کو فیل بولو نا بھائی، ایکویشنز کو فیل ہونے دو ان کی ساری. ایسی کی تو اللہ ایسا حکم کیوں کروا رہا ہے؟ اچھے بھلے کٹے پلے پلائے کوئی انڈیا سے اسمگل ہو رہے ہیں، وہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں اور ایک دن میں کاٹ پیٹ کے چانپے الگ سری پائے الگ. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کہتے ہیں میں کیا ہوں؟ خدا. گاڈ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی لاجک بیٹھ کے بیان کرے ہو. تو میں خدا کس بات کا ہوا بھائی پھر؟ تو ہم جو 3 دن قربانی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہندو پوچھے یار اس جانور نے کیا بگاڑا ہے، آپ بولو بھائی اس جانور نے نہیں بگاڑا، لیکن اس جانور کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اسی اللہ کا حکم ہے اس کو کاٹ ڈالو. وہ کہے گا میری سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ اس سے کہیں اس لیے نہیں آتا کہ تمہاری سمجھ میں اللہ ہی نہیں آ رہا ہے. جو اللہ نہیں ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں، جو اتنے پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں. جو حقیقی خدا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں نا، ابا اگر کوئی آرڈر دیں، ہمارے ایک استاذ تھے، ان کے والد صاحب تھے کیا ہیں، تو ہمیشہ میں ان کو تھے کر دیتا ہوں، ہیں ابھی بھی الحمدللہ، یعنی واقعہ پرانا ہے نا تو اس حوالے سے تھے. ان کے والد صاحب جب انہیں کوئی حکم دیتے، وہ دیہاتی والد تھے، عجیب عجیب سے حکم بھی دیتے تھے جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے. ہم کہتے یار یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، اب آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکم کیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں دینے والا کون ہے. ابا نے حکم دیا ہے تو بے شک سمجھ میں نہ آئے، تو ابا کا حکم اگر سمجھ کے عمل کرنا ہے تو ابا میں اور دوست میں کوئی فرق ہوا؟ ابا میں اور باس میں کوئی فرق ہوا؟ ابا نے کہا 20 انڈے لے آ. اب آپ ابا سے جو لڑکے بحث کر ہوتے ہیں، ابا 20 افراد گھر میں نہیں ہیں، 20 انڈے کا کرنا کیا ہے ہم نے ہیں؟ ابا پھر دوسری دفعہ بولیں گے بھائی تیرے کو بولا ہے کہ 20 انڈے لے آ. بچے لڑ رہے ہوتے ہیں نا، ابو 20 انڈوں کا کیا کرنا ہے، 10 بہت ہیں. تو تیسری دفعہ میں ابا کیا بولے گا؟ باپ تو ہے یا میں ہوں؟ جو تجھے بولا ہے نا کر، چماٹ آئے گا ورنہ. تو باپ جو ہے نا، باپ یا ماں یا گھر کے جو بڑے ہیں، ان کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کا حکم سمجھ میں آ رہا ہے. ویل ڈن، ابا نے آج بڑا شاندار آرڈر کیا ہے، بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی آرڈر ابا نے کیا ہے ایسی کی تیسی، جو مطلب وہ اس کا ہمیں کیا ہے یار. نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے، تو ناراضی سے بچانے کے لیے اس کو 20 انڈوں کی مثال مزیدار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. 20 وہ اب مثال میں اچھی سوچوں گا تو ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا. مقصد تو سمجھ میں آ گیا نا کیا کہہ رہا ہوں میں. تو وہ لاجک نہیں. تو بھائی اللہ کا مقام ابا سے تو زیادہ ہے نا. اور قربانی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات کا حکم دیا تھا. تم کہہ رہے ہو معصوم گائے نے کیا بگاڑا ہے جو ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں؟ وہ معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا جن کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے؟ کیا ہو گیا بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ قرآن میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. 7 سال کا معصوم بچہ، اور دعاؤں سے ملا، بشارتوں سے ملا. وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ جب تو نے ذبح ہی کروانا تھا تو دیا کیوں؟ آپ کسی کو گفٹ دیں، موبائل ڈبہ پیک، اور گفٹ بھی آپ دیں کہ بھائی یہ گفٹ برائے گفٹ نہیں ہے، تمہاری حسن کارکردگی سے متاثر ہو کر یہ آئی فون آپ کو میں دے رہا ہوں. تو وہ گفٹ کی اور ویلیو ہے کہ آپ کی کارکردگی سے باس کیا ہوا ہے؟ متاثر، کہ یہ ڈبہ پیک آئی فون آپ کے لیے. 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے یار واپس کر دو. تو آپ کہیں گے سر یا تو دیتے نہیں، دیا ہے تو واپس لینا غیر اخلاقی حرکت ہے، کہیں گے نا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسماعیل، ان کی قربانیوں کے صلے میں کہ آپ کو اللہ نے بہت آزمایا. اللہ نے کہا گفٹ دوں گا اسماعیل. 7 سال کا بچہ
جو انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا. اس سے پہلے تو ماں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے نا, 7 سال میں کہاں آتا ہے, باپ سے لگاؤ اس کا بڑھتا ہے, اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو کیا کر دو, کاٹ ڈال. تو آج کے لبرلز ہوتے, شیطان اس وقت آئے ابراہیم علیہ السلام کو مینا میں ورغلانے کے لیے. تو یہ جتنے نام نہاد لبرلز ہیں, ان کے تانے وانے کس سے ملتے ہیں, شیطان سے ملتے. شیطان نے آ کے, جو ہم کنکریاں مارتے ہیں نا مینا میں, بڑے شیطان, چھوٹے شیطان, درمیانہ شیطان, وہ شیطان وہاں ہے نہیں. وہاں شیطان 3 جگہوں پہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کو کیا ماری تھی, کنکریاں, تاکہ اس کے شر سے میں بچ جاؤں. تو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کو حکم دیا جب بھی یہاں جاؤ تو کنکریاں مارو, حالانکہ وہاں شیطان ہے نہیں ابھی. تو وہاں پر حکومت سعودیہ نے 3 ستون بنا دیے نشانی کے طور پر, تاکہ وہ جگہ یعنی ضائع نہ ہو جائے نا, ایسا نہ بھول جائیں کہ وہ جگہ کہاں گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, شیطان جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کیا ورغلانے لگا کہ اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں لے کے جا رہے ہو, مینا میں حکم تھا نا جا کے ذبح کر دو اس کو, بچہ بھی ریڈی. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کے ساتھ دلائل سے مقابلہ, بولو نا, نہیں کیا. ہر بات میں لوگوں سے الجھا نہیں جاتا, اس سے نقصان ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا, عقل سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, بھائی اللہ کا حکم ہے, اس میں تو دلیل پوچھنا بھی کفر ہے. اللہ بولے گا تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو گیا, مجھ سے پوچھ رہے کیوں آرڈر دیا میں نے, مجھ سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے. ان جانوروں کو تو نے پیدا کیا جو تو کہہ رہا ہے کہ اللہ میں کیسے کاٹوں ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے, وہ شیطان جب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری, یہ بتانے کے لیے کہ میں دلائل سے مقابلہ نہیں کروں گا تجھ سے. تو ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں وسوسے پیدا کر دے, تیرے دلائل اگر میں نے سنے وسوسے آ گئے, ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاؤں میں. تو اٹھا کے مارو اس کو, سالے کو. کوئی سالہ بیٹھا ہوا ہو تو معذرت بھائی, تو میرا نہیں, ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہو سکتا ہے نا, کوئی بھی کسی کا سالہ ہو سکتا ہے. تو یہ سالہ اس معنی میں نہیں ہے, کسی اور معنی میں. وہ جو ہے نا, بیوی کے بھائی کو برادر نسبتی کہا کریں, کتنا اچھا لفظ ہے, یا بردر ان لا کہہ دیا کریں. سالے کا لفظ آج کل یہ ہندو کلچر میں, چونکہ سالے کی کوئی ویلیو تھی نہیں, اسلام میں تو بڑی اہمیت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. تو اسلام میں تو یہ رشتہ بڑا مقدس ہے نا, تو ہندوؤں میں اتنا مقدس نہیں ہے. تو وہی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں کس سے آ گئی ہیں, ہندوؤں سے آئی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری, تو آپ پر بھی کوئی اعتراض کیا کرے کہ یار اتنا موٹا کٹا جانور لا کے ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے, لاک ڈاؤن میں اگر کوئی بیچارہ محتاج ہے تو اس کو کھلا دو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت اپنی ذمہ داری پہ پوری کرنی. اپنی ذمہ داری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو مارا تھا تو شیطان نے نہیں مارا, کیونکہ وہ اللہ نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی, جبکہ آپ کی مدد کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. آپ کنکری ماریں گے, پوری اینٹ اٹھا کے آپ کا سر پھاڑ سکتا ہے وہ. تو اس لیے کہہ رہا ہوں سنت یہی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری کہ قربانی سے روک رہا تھا, تو جو نام نہاد لبرلز آپ کو قربانی کے خلاف ورغلاتے ہیں, تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے, جب آفس میں اس قسم کی بحث ہو رہی ہو تو آپ بھی کوئی ہلکی سی چیز اٹھا کے جو افورڈ کر سکیں, کہ اگر ری ایکشن کے طور پہ آپ کو ماری گئی تو آپ برداشت کر لیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, اور آدم علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی اولاد میں پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا, اولاد میں پیغمبر آتے رہیں گے, لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے رہیں گے. تو جو بھی ان پیغمبروں کی بات کو مانے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں میں گمراہی آنا شروع ہوئی, اور گمراہی کی بنیاد یہ تھی اپنی عقل کا غیر ضروری استعمال. اپنی عقل کا
غیر ضروری استعمال. انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز میرے عقل میں آ رہی ہے وہ 100% درست ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا پھر ہم عقل کی نہ مانیں، ہم بے عقلی کی باتیں کریں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عقل کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں. تو عقل کے خلاف چلنا تو بے عقلی ہے نا. کیا خیال ہے؟ پھر تو آدمی الٹی الٹی باتیں کرے گا. جیسے دیگر مذاہب کے لوگ مذہب کے مقابلے میں عقل کو ویلیو نہیں دیتے. تو مذہب نے کہہ دیا گائے کا پیشاب پیو تو گائے کا پیشاب پی رہے ہیں. مذہب نے کہہ دیا کہ پتھروں کے سامنے جھکو تو پتھر کے سامنے جھک رہے ہیں. تو ان کو تو ہم یہی کہتے ہیں کچھ عقل سے کام لو. کیا خیال ہے؟ لیکن جب وہی بات اسلام کے بارے میں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مذہب کے مقابلے میں عقل کو استعمال بولنے پہ گورنمنٹ نہیں کرو. میں کل سوچ رہا تھا کن کن چیزوں پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. کل میں اسی میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا. تو پھر میں اس پر بات کروں گا کسی وقت انشاءاللہ. ابھی موضوع چینج ہو جائے گا نا. تو جب مذہب بات کرتا ہے ایسی بات جو عقل میں نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ. دو چیزوں میں نا فرق نہیں کر رہے ہیں لوگ. یہ بات تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. ابھی مختصر کر کے آگے چلوں گا کہ دیکھیں ایک ہے عقل کے خلاف. مذہب کبھی عقل کے خلاف بات نہیں کرے گا. اگر مذہب کی بات عقل کے خلاف ہے تو وہ مذہب ہی غلط ہے. کیونکہ قرآن دیگر جتنے مذہب دنیا میں رائج ہیں ان کے بارے میں ان کی غلط تعلیمات کو بتا کے کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو قرآن تو آپ کو عقل استعمال کرنے کا آرڈر کر رہا ہے نا. بار بار کہہ رہے عقل کو استعمال کرو. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ سب عقلی سوالات ہیں. تورات اور انجیل کے حوالے نہیں دے رہا قرآن. یہاں پیغمبروں کے حوالے نہیں دے رہا. قرآن کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا خود سے بن گئے ہو؟ ام هم الخالقون، یا تم نے خود بنا لیا ہے اپنے آپ کو؟ اب یہ ایسی عقل کا استعمال ہے کہ ڈاروین بھی 25 سال سوچتا رہے تو وہ اسی جواب پہ پہنچے گا کہ نہ ہم خود سے بنے ہیں نہ ہم نے اپنے آپ کو خود سے بنایا. کوئی تیسری طاقت ہے بنانے والی. تو یہ عقل کا استعمال حکم دے رہا ہے نا قرآن. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمان کے پیدا ہونے میں، پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں. یہ پورا ایک نظام چل رہا ہے، دن رات. نسلخ منہ النہار، قرآن کے الفاظ دیکھو. سلخ عربی میں کہتے ہیں جانور کے جسم سے جو چمڑی ادھیڑی جاتی ہے. تو کیسے ادھیڑتے ہیں چمڑی؟ ایک دم سے یہ کھینچتے ہیں اس کو، اترتی چلی جاتی ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کے عجیب بلاغت ہے قرآن کی کہ رات سے ہم اس کو ادھیڑتے ہیں رات کو. یعنی رات گویا ایک چمڑے کی طرح ہے، ایسے آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کو ادھیڑنا شروع کرتے ہیں اور دن نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں سے. اور دن کو ادھیڑتے ہیں ایسے ایک ایک کر کے نا، اور رات نمایاں ہونا. جیسے جیسے دن ادھڑتا ہے رات نظر آنا شروع. اسی عمل کو الٹا کر لیں، جب رات آنے لگتی ہے تو دن کو ادھیڑا جاتا ہے. دن کی کھال کو آپ کھینچیں گے رات نمایاں ہونا شروع. ایسا ہی ہے نا، مشرق سے اللہ رات کی کھال کو ادھیڑنا شروع کرتا ہے مشرق کی طرف سے، اور مشرق سے دن نمایاں ہونا شروع ہوتے ہوتے مغرب تک ادھیڑ دیتا ہے اللہ اس کو، اور مغرب تک دن ہی دن. ادھیڑنے کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ لپیٹنا. کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو ایک گیند ہے نا، اس سے آپ ایک ٹیپ، ہم لوگ بچپن میں کھیلتے تھے ٹیپ بال. اب کھیلتے ہیں لڑکے کرمچ کی گیند پہ ٹیپ چڑھا کے نا، تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے اس سے. تو وہ ٹیپ کو آپ جب، ایک تو ہوتا ہے پرانا ٹیپ ادھیڑتے ہیں آپ،
پھر نیا ٹیپ کیا کرتے ہیں؟ لپیٹتے ہیں. ٹیپ چڑھانا سے زیادہ اچھا لفظ کیا ہے؟ لپیٹا کس چیز کو جاتا ہے؟ ایسے جو کوئی چیز گول ہوتی ہے اس کو یوں کر کے لپیٹا جاتا ہے. کوئی بھی چیز جب آپ گول گھما رہے ہوتے ہیں نا، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لپیٹنا. جب پتنگ اڑاتے تھے تو مانجے کو کیا کیا جاتا ہے؟ لپیٹا جاتا ہے نا، ایک ہی جگہ پہ مسلسل گھوم رہا ہے وہ. اٹ از کالڈ لپیٹنا. کتاب میں فزکس میں شامل کر لیں یہ ڈیفینیشن لپیٹنے کی. لپیٹنے کی ایک اور قسم ہے جو کراچی میں چل رہی ہے. یہ بندہ پھینک رہا ہے اور سامنے والا لپیٹ رہا ہے. جب کوئی ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے اس کو لپیٹا نہیں جا سکتا، سنا جا سکتا ہے. کیونکہ لپیٹنے میں یہ ضروری ہے کہ تسلسل کے ساتھ کوئی عمل ہو رہا ہو. ڈور لپیٹی جاتی ہے، پتھر نہیں لپیٹا جاتا، وہ رکھا جاتا ہے. اس کو لپیٹ نہیں سکتے نا. اگر کوئی ایک دفعہ جھوٹ بولے لپیٹ نہیں سکتے آپ اس کو. جھوٹ بولا، آپ نے کیچ کیا، جیب میں رکھ کے چلے گئے، مارکیٹ میں پھیلا دیا اس جھوٹ. جب کوئی مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کو رکھا نہیں جاتا بلکہ لپیٹا. کیونکہ اتنا کہاں رکھو گے، اتنا کہاں رکھو گے، اس کو پھر لپیٹا جاتا ہے مانجے کی طرح نا ایسے سے. اس پر میں کئی بار ایک قصہ سنا چکا ہوں، لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں، نہیں وہ پھر چھوڑو رہنے دیں. یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، جب یہ تقریر کرتے ہیں تو سنی نہیں جاتی یہ تقریر، یہ لپیٹی جاتی ہے ذہن میں کو. کیونکہ یہ مسلسل پھینک رہے ہوتے ہیں، مسلسل. ابھی وہ میرا گرین بس پہ کسی نے کلپ بنا کے چلا دیا ہے، تو اس میں کسی نے کہا کہ یہ جو بس چل رہی ہے یا اسٹیل مل، یہ وفاقی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں اسٹیل مل کے جو چمچے کھائے ہیں چمچے، اس میں وفاق اور صوبائی حکومت کا فرق نہیں ہے. چمچے تو کھائے نہیں نا، پوری ملیں کھا گئے نا. 2-4 چمچے اسٹیل مل کے کھا جاتے، اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں تھا. وہ تو بیگم بھی آج کل گھروں میں سسرال جاتے ہوئے 2-4 چمچے جیب میں رکھ کے چلی جاتی ہیں، وہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بعض خواتین نا اپنے شوہر کے گھر سے مال اسمگل کرتی ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں. اپنے ابا اماں کے گھر نا مال اسمگل ہوتا ہے. سب خواتین کی بات تھوڑی کر رہا ہوں میں، بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات ہوتی ہے ہمیشہ. خیر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عقل کا استعمال، قرآن بار بار کیا حکم دے رہا ہے؟ عقل کو استعمال کرو. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. ہاں، میں یکور اللیل والنہار کا بتا رہا تھا کہ قرآن کہیں تو یہ کہتا ہے نسلخ منہ النہار، ہم دن کو ادھیڑتے ہیں تو رات نکلنا شروع. اچھا، ادھیڑا بھی اس چیز کو جاتا ہے جو ذرا لمبی ہو. ادھیڑا اس چیز کو، کیل کو ادھیڑا نہیں جاتا، نکالا جاتا ہے. لمبی نہیں ہے نا، ایسے نکال لیں گے آپ. لیکن کسی چیز کی لیندھ ہوتی ہے، لیندھ، تو اس کو ادھیڑا جاتا ہے. اس کو نکالنے کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا، ادھیڑنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لپیٹنا ادھیڑنے کا بالکل اپوزٹ ہے. لپیٹنا جو ہے نا یہ ادھیڑنے کے اپوزٹ ہے. قرآن نے دن اور رات کے لیے ادھیڑنے کا لفظ بھی استعمال کیا اور لپیٹنے کا لفظ بھی استعمال کیا. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل. رات کو لپیٹتا ہے دن کے اوپر. ادھیڑنے کا عمل مشرق سے شروع ہوتا ہے. دن کو ادھیڑ رہا ہے مشرق سے، رات کو ادھیڑنا شروع کیا مشرق سے. جب صبح صادق ہوتی ہے تو مشرق سے روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نا، مشرق سے روشنی نکلنا شروع. تو گویا اللہ رات کو کھینچنا شروع کرتے ہیں وہاں سے، مشرق سے. رات کھینچتے 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 ابھی دیکھو رات ہماری کھینچتے کھینچتے کہاں چلی گئی؟ مغرب سے غائب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، مغرب سے ابھی دن کی روشنی ہے. اسی عمل کو الٹا کر لیں تو مغرب سے اگر ہم اس عمل کو الٹا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات تھی، اس پہ اللہ نے دن کو لپیٹنا شروع کر دیا. یعنی دن کو لپیٹا جا رہا ہے. الٹا نہیں، اس طرح نہ کریں. مغرب سے، مشرق سے رات کو ادھیڑنا شروع کیا اور دن کو لپیٹنا شروع کیا. خیر، عرض یہ ہے کہ بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کھینچنے کا لفظ استعمال کرتا ہے. اب مشرق سے اللہ نے رات کو کھینچنا شروع کیا.
رات کی کھال کو ادھیڑنا شروع کیا تو دن نمایاں ہونا شروع. اسی عمل کو آپ یوں بیان کریں کہ دن کو اللہ نے لپیٹنا شروع کیا کس کے اوپر؟ رات کے اوپر. مشرق سے دن کی چادر اللہ لپیٹنا شروع کرتے ہیں کس پر؟ رات پر. لپیٹی جو چیز جاتی ہے نا اکثر وہ کرو چیز پہ لپیٹی جاتی ہے, گول چیزوں پر. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے زمین کو گول قرار دے رہا ہے, کیونکہ لپیٹا جب ہی جائے گا. دیکھو اگر لپیٹنے کا لفظ نہ ہوتا, پلین زمین ہوتی, تو قرآن بچھانے کا لفظ استعمال کرتا. نہیں یاری, کارپیٹ لپیٹا جاتا ہے یا بچھایا جاتا ہے؟ بولو نا, بچھایا جاتا ہے, لپیٹا نہیں جاتا. قرآن کہہ رہا ہے یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل, دن کو رات پہ لپیٹتا ہے اور رات کو دن پہ لپیٹتا ہے. ایسے یہ عمل صدیوں سے, لاکھوں سالوں سے چلتا چلا جا رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ دن اور رات کے پیدا کرنے میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے اختلاف میں, کہ دن کبھی لپیٹ رہے ہیں رات کے اوپر, رات آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے, کبھی رات کو لپیٹ رہے ہیں دن کے اوپر, دن آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے. ایک نظام اتنا بہترین جو انسان کے لیے, پودوں کے لیے, اس زمین کے لیے ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب, اس میں نشانیاں ہیں. لب کہتے ہیں مغز کو, بھیجے کو, جن کی خالص عقل جو استعمال کرتے ہیں نا, خالص عقل. خالص عقل کسے کہتے ہیں؟ ایسی عقل جس میں ماحول کی آمیزش نہ ہو. انسان نا اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے, پھر اس کی عقل خالص استعمال نہیں ہوتی. اس کی عقل میں باپ دادا کی رسومات, محلے کی, لوگوں کی, میڈیا کی, ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کی عقل پورے طور پہ ٹھکانے نہیں رہتی. اب ہندو کو پتا ہے بتوں کے سامنے جھکنا کسی بھی لحاظ سے کوئی سینس نہیں بنتی, لیکن بڑے بڑے عقل مند بھی بھگوانوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. کیوں؟ ماحول نے اتنا متاثر کر دیا کہ عقل کو کیپچر کر لیا ماحول نے. عقل استعمال ہو رہی ہے, پراپر استعمال نہیں ہو رہی. تو خالص عقل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لب کہتے ہیں نا, اس کا لب لباب, یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے, اس کا لب لباب یہ ہے, یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے. تو قرآن جگہ جگہ عقل کو استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے, جگہ جگہ استعمال کرنے کا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, قرآن کہہ رہے خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. خود سے نہیں بن سکتے بھائی, اتفاق کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتا. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, 50% اس مجلس میں ایتھیسٹ تھے, ملحد, خدا کے منکر. میں نے ایک مثال دی, بس 10 منٹ کا میرا بیان تھا وہاں. میں نے کہا 10 منٹ میں ان کو میں کیا سمجھاؤں. بعض چیزوں کو جب آپ پیچیدگی میں لے کے جاتے ہو نا تو الجھ جاتی ہیں. ہمارے یہاں لوگ, یہ جو ملحد لوگ ہیں نا, یہ کیا کرتے ہیں, سائنس کی کتابوں کے حوالے, فلاں نے سائنسدان نے یہ پھینکی, فلاں نے یہ پھینکی, فلاں نے یہ لکھا, فلاں کتاب کے, آدمی اس میں الجھتا چلا جاتا ہے. جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں خدا نے ان کو بہت آسان کر دی ہے سمجھنے کے لیے. اس میں آپ کو سائنسی پیچیدگیوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ سائنسدان پھینکو نہیں ہوتے؟ لوگوں کے ذہن میں نا ایک چیز یہ آ گئی ہے کہ سائنس, دیکھو دنیا کی ہر قوم میں پھینکو کثیر تعداد میں موجود ہیں. ڈاکٹروں میں پھینکو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے, سارے ڈاکٹر صحیح ہوتے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ میڈیکل سائنس ڈاکٹر کا شعبہ ہے, اس میں عام آدمی کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن کیا مطلب کہ 100% ڈاکٹر صحیح ہوتے ہیں؟ ڈاکٹروں میں جو پھینکو ہوتے ہیں وہ پھر کم نہیں پھینکتے. اس کو لپیٹنے کے لیے آپ کو بڑے بڑے گیندے چاہیے. جتنا پڑھا لکھا ہوگا نا, جب وہ پھینکتا ہے تو وہ اپنے حساب سے پھینکتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا ایک ڈاکٹر نے بہت بڑی پھینکی, پیناڈول کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے سال تک رہتے ہیں؟ 10 سال تک. جب پیناڈول باڈی میں جائے گی تو 10 سال تک وہ تو زہر کے نہیں رہتے اتنے, تو کہاں سے بھائی یہ, لیکن ہیں آپ کو ملیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بال بال کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مذہب آپ کو کھوپڑی استعمال کرنے سے نہیں روکتا, بلکہ مذہب تو کہتا ہے کھوپڑی استعمال کرو, مگر یہ سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ کے نہیں. جو چیزیں آسان ہیں وہ 2 اور 2 4 کی طرح ذرا سی کھوپڑی استعمال کرنے سے سمجھ میں آ جائیں گی کہ گلاس خود بخود ٹوٹ سکتا ہے.
ٹوٹا ہوا گلاس خود بخود جڑ نہیں سکتا, تو ایک گلاس نہیں جڑ سکتا, پورے وسیم بھائی کیسے جڑ گئے, ستار بھائی کیسے جڑ گئے, عبد الستار کیسے جڑ گیا, عبد الرحمان کیسے جڑ گیا, اب کروڑوں انسان جس میں چائنا کا صدر بھی ہے اور روس کا صدر بھی ہے, یہ کیسے جڑ گیا ہے بھائی. ماں روٹی کھا رہی ہے, اس میں ناک کان آنکھ دل دماغ جگر ساری چیزیں 9 مہینے میں بن کے جڑ کے باہر بھی آ گئی, اور جیسے ہی باہر آئی ماں کی چھاتی میں دودھ بھی پیدا ہو گیا. او بھائی گلاس تو شاید خود بخود کروڑوں سال میں جڑ جائے, ایسی ترتیب جڑ نہیں سکتی کھربوں سال میں بھی. تو لعنت بھیجو ان سائنسدانوں کے اوپر جو تمہیں خدا کے وجود کے منکر بنا رہے ہیں. ان کے گیٹ اپ پہ مت جاؤ, ان کے انعامات پہ مت جاؤ کہ دنیا نے ان کو کتنا نوازا ہے. یہ 100% غلط تھیوری ہے, 100% غلط نظریہ ہے. یہ وہ نظریہ ہے جو ہمیں خدا سے محروم کر رہا ہے. یہ خود بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے, تو تمہیں بھی بنائیں گے جہنم کی آگ کا ایندھن. ہم اتنی بات جانتے ہیں یہ سارا نظام آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کہتے ہیں یہ جو دن کو رات سے ادھیڑتا ہوں, رات کو دن سے ادھیڑتا ہوں, دن کو رات پہ لپیٹتا ہوں, رات کو دن پہ لپیٹتا ہوں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے, ولا اللیل سابق النہار, نہ دن رات کے نظام میں گڑبڑ واقع ہوتی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا, یہ ایک مینجمنٹ ہے. تقدیر کا مطلب مینجمنٹ, یہ ایک اندازہ ہے, یہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہے. العلیم, اس ذات کی القدیر, 2 صفات اس میں ہونی چاہیے. جس کے اندر 2 صفات ہو وہی یہ مینجمنٹ کر سکتا ہے. نمبر 1 پاورفل ہو, وہ جو کمزور ہے وہ اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں چلا سکتا. ذالک تقدیر العزیز, عزیز کا مطلب غالب, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. العلیم, دیکھو تقدیر کا کیا مطلب ہے, ایسا زبردست قدرت والا کہ جو چاہتا ہے کر گزر چاہے. وہ اتنے بڑے بڑے اجرام بنا دیے اس نے, کتنے لاکھ گنا بڑا سورج بنا دیا, اس سے بڑے بڑے ستارے بنا دیے, زمین بنا دی. اور العلیم, صرف پاورفل ہونا کافی نہیں ہے, اس کا علم بھی کیا ہو, کامل. اتنا زبردست علم کے منی کے ایک قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے اس نے کہ وہ قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتے ہی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنانا شروع کر دیتا ہے وہ. اور ادھر بچہ باہر آیا, روٹی سے دودھ بننا شروع, اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آنا شروع, اور بچے کے دماغ کو پتا ہے کہ کہاں سے دودھ ملے گا اور میرے حلق میں کیسے اترے گا. یہ علم کے بغیر ممکن نہیں. ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر کوئی انجینئر بنا سکتا ہے, کوئی پلمبر نہیں بنا سکتا, کوئی بڑھئی نہیں بنا سکتا. اس کے لیے یونیورسٹیوں میں کئی سال بال سفید کرنے پڑتے ہیں, پھر کوئی شخص کوئی سافٹ ویئر ایجاد کرتا ہے. اور ہمارا رب نے ایسے سافٹ ویئر منی کے قطرے میں انسٹال کر دیے, انسان بنتے چلے جا رہے ہیں, اور ہر انسان میں پھر اسپم ہے جو مزید انسان پیدا کرنے کے قابل ہیں. ایک چھوٹے سے بیج کے اندر اس نے فالق الحب والنوا, قرآن کہتے ہیں ایک چھوٹے سے بیج میں نے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے. آم کی گٹلی میں دیکھو, اس کو زمین میں ڈالو, فوراً تناور درخت نکلنا شروع. وہ درخت بڑے ہوتے 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 پھر ایک وقت پہ ایک تناور درخت بنتا ہے, پھر اس میں پھول نکلنا شروع, پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ, پھر چھوٹی سی کیری سے پھر وہی ہزاروں آم, اور ہر آم کے اندر وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی, اور ہر گٹلی کے اندر کروڑوں آم پیدا کرنے کی صلاحیت. لاکھوں سالوں سے یہ سلسلہ, یہ سائیکل ہے, یہ چکر ہے جو گھومے چلے جا رہا ہے. اتنا زبردست دیکھو, ایک چھوٹی سی سائیکل جس میں آپ ایک پیڈل گھماتے ہو, چین سے گراری گھومتی ہے, گراری سے پچھلا پہیہ گھومتا ہے, یہ ایک سائیکل ہے نا. یہ سائیکل اللہ کی قسم کم پیچیدہ ہے, اور آم کی گٹلی میں جو سائیکل ایک سسٹم چل رہا ہے نا, گول سسٹم, یہ کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے. اگر کوئی ڈارون جیسا سائنسدان اٹھ کے کہتا کہ یہ جو سائیکل ہے جسے بچے بیٹھ کے چلاتے ہیں, اس کی گراریاں خود بخود جڑ گئی ہیں, خدا کی قسم کوئی اس پہ یقین نہ کرتا. لیکن آم کی گٹلی کا سائیکل جو اس سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے, وہی سائیکل ہے نا, زمین میں دفن ہو رہی ہے, درخت بن رہا ہے, پھر آم, پھر اس کے اندر گٹلی, پھر زمین میں, یہ سلسلہ کروڑوں سال سے چل رہا ہے. یہ سائیکل میرے بھائی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی ہے. تو مذہب آپ کو حکم دیتا ہے کیا استعمال کرو, کھوپڑی, لیکن وہ والی کھوپڑی جس میں ماحول کے اثرات نہ ہوں. آپ کے پروفیسر کے اثرات نہ ہو جو یونیورسٹی میں آپ کو پڑھا رہا ہے, اس کے اثرات نہ ہو. آپ کا باپ کیا کہتا ہے, آپ کی ماں کیا کہتی ہے, آپ کا ماموں کیا کہتا ہے, آپ کے پڑوسی کیا کہتے ہیں. یہ اس کلچر سے پاک عقل جب آپ استعمال کرو گے تو آپ خدا کے وجود کی بھی گواہی دو گے, آپ اسلام کے برحق ہونے کی بھی گواہی دو گے. ہاں, کچھ باتیں آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں, وہ عقل کے خلاف نہیں ہیں, وہ عقل سے اوپر کی ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, یہ عقل کے خلاف نہیں ہے, یہ عقل سے اوپر کی چیز ہے.
مذہب عقل کے خلاف بات نہیں کرتا، ہاں بعض باتیں ایسی کرتا ہے جو آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں، تو اسی لیے تو مذہب کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر جگہ آپ کی عقل پہنچ نہیں پاتی، اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کوئی آپ کو گائیڈ کرے۔ تو عقل کا ایک دائرہ کار ہے، ایک حد ہے جہاں تک عقل استعمال ہوتی ہے۔ دیکھو انسان کی ہر صلاحیت کی ایک لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار یہ 4 شادیاں لوگ کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی کتنے کر لیں گے، ہر ایک کی ایک لمٹ ہے نا۔ ہر جگہ 4 شادیاں پتہ نہیں کیوں آ رہی ہیں ہر جگہ، لوگ سارا پورا ہفتہ مجھ پر اعتراضات ہی یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، جو ملتا ہے یہی بات کر رہا ہوتا ہے، تو پھر مجبوراً میں بھی ماحول سے متاثر ہو گیا ہوں۔ اب میں نہیں کر رہا، یہ آپ کروا رہے ہیں مجھ سے، اب یہ میں نہیں کر رہا، اب یہ کون کروا رہا ہے؟ میں تو جو کر رہا تھا وہ تو میں نے کر کے فارغ ہو گیا، میں جو میں باتیں کرتا تھا نا، اب یہ لوگ مجھ سے کروا رہے ہیں۔ ہر تھوڑے دن میں کوئی آ رہا رشتہ بتا دیں، کوئی آ رہا تیسری کرنی ہے، کوئی کہہ رہے چوتھی کرنی ہے، کوئی کہہ رہے 4 سے بیزار ہوں، کوئی کہہ رہے 2 سے بیزار ہوں، تو اب وہ مجھے اب خود آٹومیٹک کرا دیا لوگوں نے۔ تبھی میں عزم کرتا ہوں یار اس جمعے میں اس پہ بات نہیں کروں گا بالکل، لیکن پھر نکل گئی تھوڑی سی بات۔ مثال ہے بڑی خاندانی نا اس کی۔ تو اب دیکھو میرے بھائی، یہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہر خواہش کی ایک کھانا ایک حد تک کھا سکتے ہو، اس کے آگے میدا کہے گا بس۔ سونگ ایک حد تک سونگ سکتے ہو، یہ نہیں کہ آپ امریکہ میں دھماکہ ہوا بارود کی بدبو آپ یہاں محسوس کر رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھ ایک لمٹ تک سکتا ہے انسان، وہاں تک دیکھے گا، وہاں تک، اس سے آگے نہیں دیکھے گا۔ تو سوچ بھی ایک لمٹ تک سکتا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرو کہ میری کھوپڑی میں آ جائے، ایسا بولو ممکن نہیں ہے، محدود کھوپڑی ہے۔ تو وہ کھوپڑی جب خدا کی تعلیم کے خلاف جائے تو سوچ لو کہ یار خدا صحیح کہہ رہا ہے، میری کھوپڑی غلط کہہ رہی ہے، میں ایک حد تک سوچ سکتا ہوں بس۔ تو یہ اس میں کیا ہے؟ اعتدال ہے کہ نہ کھوپڑی کا غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں، اور نہ ایسا ہے کہ کھوپڑی کہہ رہی ہے کہ غلط ہے اور یہ چیز میری لمٹ میں آ رہی ہے، میں بتا رہی ہوں 2 اور 2 5 نہیں ہوتے، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ آپ کہتے ہیں نہیں، میرے ماموں نے چونکہ بولا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، میری کھوپڑی میں آئے نہ آئے میں بولوں گا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے۔ تو ایسا کرو گے تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو اعتدال میں تبھی اس امت کی تعریف کی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا، نہ گوروں کی طرح اتنے تم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہو کہ ہر چیز میں عقل کا استعمال کر رہے ہو، اور نہ تمہاری غیرت حد سے بڑھ گئی ہے، اور نہ تم مذہبی لوگوں کی طرح اتنا جمود ہے کہ پتھر کے سامنے جھکا دو تو اس کے سامنے لوگ تم جھک جاؤ۔ تمہارے مذہبی پنڈت جی نے کچھ بھی کہہ دیا، وہ بیٹھے ہوئے کہنے کے لیے اور تم لپیٹنے کے لیے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ تم اعتراض کر سکتے ہو، تم پوچھ سکتے ہو، تم سوال کر سکتے ہو۔ تو ہر چیز میں کس چیز کا حکم دیا؟ اعتدال کا، ہر چیز میں۔ یہ آیت بڑی جامع ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر میں بیان کروں گا کہ یہ امت بیلنس امت ہے، اعتدال والی امت ہے، اور اسی اعتدال کا نام اسلام ہے، اسی اعتدال کا نام نیچر ہے، اسی اعتدال کا نام فطرت ہے، اور اسی اعتدال میں سکون بھی ہے۔ جو چیز حد سے تجاوز ہوگی سب سے پہلے اس کا نقصان ہے، انسان کا سکون ختم، اور اسی اعتدال کا نام کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔